حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ بات چیت کرے اور پھر اس کے بعد حکومتی بات چیت کو آشیرواد حاصل ہو۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان سے ڈائریکٹ بات چیت ہو۔ جو ان حالات میں ان سے کہا جا رہا ہے ان حالات میں لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ 9,000 کے قریب رینجرز اور ایف سی کی نفری بلائی گئی ہے اسلام آباد میں، کنٹینرز لگائے جائیں گے، بند کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں میں نہیں بولتی مرج میرا یار بولتا، کوئی گانا مجھے یاد ہے۔ ظاہر ہے ان کے بعد 5G کا کیا فائدہ ہے؟ 5G سے ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ گاڑی چلانی ہے، 5G سے کپڑے دھلوانے ہیں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ آج ہم بہت سے اہم ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ 24 نومبر کے احتجاج کی کال کیا واپس لی جائے گی، کیا ڈیل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے بڑے اندیے دیے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف حکومت نے بڑے سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے اور وہ وور کر رہی ہے کہ جو لوگ احتجاج میں شریک ہوں گے ان کے پاسپورٹس کینسل، ان کے شناختی کارڈ کینسل، ان کے داخلے کینسل۔ تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک 5G اسپیکٹرم کے حوالے سے کہ پاکستان میں اب اس کی نیلامی کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں VPN کو بند کیا جا رہا ہے، بلو اسکائی بھی VPN پہ بند ہو گیا ہے۔ فیصل واوڈا کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 24 نومبر یا 25 نومبر سے پہلے ہی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل مکمل ہو جائے گا اور 50 بندے بھی شاید یہ لے کے نہ آ سکیں PTI۔ تو کیا یہ صحیح بات ہے یا نہیں صحیح بات ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ علیمہ خان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے کسی بات پر، آرمی چیف کا، اور اس کے علاوہ بھی بات کی ہے کہ اگر جمعرات تک آپ مینڈیٹ چوری شدہ واپس کریں تو ہم 24 نومبر کو جشن منا رہے ہوں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو 24 نومبر کے حوالے سے کیا احتجاج ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے وسیم صاحب، اس میں انصار بھائی صاحب کی سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ اندیا ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جو ملاقات کی ہے، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا، جو علیمہ خان نے بات کی، اس میں بھی یہی بات کی کہ کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی تاکہ وہ مذاکرات کرے۔ عمران خان کا ایک جملہ اور بڑا مقبول ہو رہا ہے کہ ہم مذاکرات اس کے ساتھ کریں گے جو طاقتور ہے، حکومت کو یا سیاسی جماعتوں کو وہ اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، اگر انہوں نے مذاکرات میں کہا کہ عمران خان صاحب آپ حکومت سے مذاکرات کریں، تو پھر یہ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو حقیقی انقلاب ہے وہ مصلحت کا شکار ہے اور کسی ڈیل کی آفر کا انہیں انتظار ہے۔ جب تک وہ ڈیل نہیں آئے گی تب تک یہ قومی سلامتی کو اور ملکی امن کو طے کرتے رہیں گے۔ لیکن عمار صاحب، ہمارے ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ سوائے اس کے کہ 24 نومبر کے احتجاج میں کیا حدود و قیود ہوں گی، باقی چیزوں پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی بالکل خواہش ہے، لیکن انصار عباس صاحب کی خبر بھی یہی ہے کہ سول حکومت یعنی حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ بات چیت کرے اور پھر اس کے بعد حکومتی بات چیت کو آشیرواد حاصل ہو۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان سے ڈائریکٹ بات چیت ہو، اور ڈائریکٹ بات چیت ہوگی یا نہیں ہوگی اس پہ بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کا بیان آیا ہے کہ جمعرات تک کا ٹائم ہے، آپ ہمیں مینڈیٹ واپس کر دیں پورا، یعنی کہ اسمبلیوں میں بٹھا دیں اور عمران خان کی حکومت بنا دیں، رہا کر دیں، پھر ہم جو ہے نہیں کریں گے احتجاج، اور 24 نومبر کو ہم باقاعدہ یوم فتح منائیں گے اور جشن منائیں گے۔ تو یہ تو مشکل ہی لگ رہا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مگر دوسری طرف حکومت کی طرف سے بڑی سخت اعلانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان بات پہ غور کر رہے ہیں کہ جو لوگ 24 نومبر کو احتجاج میں شریک ہوں گے ان کے پاسپورٹس کینسل کر دیے جائیں۔ اچھا وسیم صاحب، دیکھیے یہ جہاں پہ PTI کے کارکنوں کی جنگ تھی کس زمانے میں، عمران خان کی جنگ تھی کس زمانے میں، یہ حقیقی انقلاب کا نعرہ تھا کس زمانے میں، یہ نعرہ تھا کہ ہم کوئی غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ یہ جنگ جو ہے نند اور بھابھی کے اختلافات کی بن رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بشرا بی بی نے خطاب کیا اور انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ آپ 10,000 5,000 لوگ لازمی نکالیں۔ کارکنوں نے البتہ اس بات کا برا منایا کہ جو ان حالات میں ان سے کہا جا رہا ہے ان حالات میں لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسرا، جس توہین آمیز اور تضحیک آمیز طریقے سے MPs MNAs کو مخاطب کیا گیا، اس طرح تو کوئی اپنے نوکروں کو بھی مخاطب نہیں کرتا۔ دوسری جانب علیمہ خان کا آپ نے بیان سنا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تیار ہیں اور ہم بات چیت کرنے کے انتظار ہے، جمعرات کا ٹائم دے دیں۔ ادھر بشرا بی بی نے ایکسیلیٹر پر فل پاؤں رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو ہے گھر کی ہے، ایک مذاکرات چاہ رہا ہے، ایک لڑائی مار کٹائی چاہ رہا ہے، اور اس میں الٹیمیٹلی جو وہ کا نعرہ تھا عمران خان کا کہ موروثی سیاست اس ملک میں نہیں چلنے دیں گے، اصل میں اس بیانیے کو سب سے بڑی شکست ہوگی۔
لیکن موروثی سیاست کے حوالے سے تو واقعی بالکل سامنے ہو گیا. یہ سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے کہ موروثی سیاست یہاں ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے جو کچھ بھی کہے. اچھا، لیکن حکومت دوسری طرف اور ہی تیاریاں کر کے بیٹھی ہوئی ہے سر. ایک یہ تیاری نہیں خالی کہ جی 9,000 کے قریب رینجرز اور ایف سی کی نفری بلائی گئی ہے اسلام آباد میں، کنٹینرز لگائے جائیں گے، بند کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے کہ جی جو لوگ اس احتجاج میں شریک ہوں گے، اگر اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے داخلے کینسل ہو جائیں گے، ان کی رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی. بڑے لوگ ہوں گے ان کے شناختی کارڈ کینسل ہوں گے، ان کے پاسپورٹس کینسل ہوں گے. تو یہ اتنی سخت دھمکی کے بعد بھی کوئی لوگ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک کوشچن مارک ہے. جبکہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ایم پی ایز ایم این ایز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی ہم سے اتنے بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہ ان کی ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہو سکتا ہے، نہ ان کی گاڑیوں کا بندوبست ہو سکتا ہے. تو اس حالات میں احتجاج پہ فیصل واوڈا نے جو کہا ہے آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ فیصل واوڈا نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے، اور ابھی تک آپ فیصل واوڈا کی طرز سیاست سے اتفاق کریں نہ کریں، ہم نے ایک بات دیکھی ہے، فیصل واوڈا جب ٹی وی پر آ کر کچھ کہتے ہیں اگلے چند دنوں میں وہ بات ہو جاتی ہے. ان کے پاس ظاہر ہے انفارمیشن ہوتی ہے. کہتے میں نہیں بول دی مرج میرا یار بولتا، کوئی گانا مجھے یاد ہے. ظاہر ہے ان کے بعد سر لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، انفارمیشن ان کے پاس وہاں سے ہی آتی ہوگی. انہوں نے 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن ایم این ایز کو 10-10 ہزار لوگوں کو بلانے کو کہا جا رہا ہے وہ 50 لوگ لانے کی ابیلٹی نہیں رکھتے. دوسرا انہوں نے ایک بہت اہم خبر دی کہ فرد جرم فیض حمید پر اور عمران خان کو 25 تاریخ کو ان پہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی. مقدمے کے پھر آگے سلسلے چلیں گے، پھر عمران خان حقیقی طور پر گرفتار بھی ہو جائیں گے اور جیل میں بھی جائیں گے اگر یہ مقدمہ ان کے یہ خلاف. خبر وہ دے رہے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل شروع ہوگا. جی، یہ جو سچویشن ہے اس سے 24 نومبر کی بات سمجھ لیتی ہے. تو پھر تو حکومت کی یہ اقدامات سمجھ آتی ہے کہ 24 نومبر انہوں نے گزارنی ہے. 25 نومبر سے آگے معاملات سائیوں کے ہاتھ میں ہیں، وہی فیصلہ کریں گے. اچھا سائیوں سے یاد آیا کہ پاکستان میں ابھی پی ٹی اے نے کہا ہے کہ جی آج ہم اسپیکٹرم جو 5G اسپیکٹرم ہے اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت کی ہے، کسی کے ساتھ معاہدہ کی ہے کہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کب ہوگی، کس کو دی جائیں، اس کے حوالے سے کوئی جو حدود و قیود ہیں وہ طے کی جائیں گی. یہ آپ کو سائیوں کے حوالے سے کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ پی ٹی اے کے چیئرمین کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ سائیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے یہ پالیسی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پر آپ 5G کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. میں سعودی عرب گیا، وہاں پر 5G تھا اور وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ سوشل میڈیا پہ کتنی جلدی سکرول کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ کوئی لنک کتنی جلدی کھول سکتے ہیں، آپ کوئی چیز کتنی جلدی براؤز کر سکتے ہیں، گوگل سے کوئی چیز کس طرح کتنی جلدی کوئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہی 5G کے فائدے ہیں نا کہ آپ کا انٹرنیٹ، آپ کا موبائل، آپ کا لیپ ٹاپ تیز سپیڈ سے چلے گا، جلد اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر بند کر دیا، بلو اسکائی پہ پابندیاں لگا دیں، باقی ویب سائٹوں پہ ٹریفک سلو کر دی ہے، اور وہ کون سی انہوں نے بچھائی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، فائر وال. ہاں بھلا سا اس کا نام ہے فائر وال. وہ فائر وال بھی بچھا دی ہے. تو اب انٹرنیٹ تو ویسے ہی یہاں پر جو کام انٹرنیٹ سے ہونے ہیں وہ کام سلو کر دیے ہیں یا بند کر دیے ہیں. تو پھر 5G کا کیا فائدہ ہے؟ 5G سے ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ گاڑی چلانی ہے 5G سے، کپڑے دھلوانے ہیں، یا 5G سے ہانڈی پکانی ہے؟ کیا کرنا ہے 5G کا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر انٹرنیٹ جو ہے وہ پانی ہے تو جو فائر وال ہے وہ ٹوٹیاں ہیں. تو یہ پانی بہت سارا لے کے آ رہے ہیں، ٹینکیاں لگوا رہے ہیں، 5G کی ٹینکی بھی لا رہے ہیں، لیکن آگے ٹوٹیاں اتنی ساری لگا دی ہیں کہ وہ پانی آتا نہیں ہے. اور VPN ماشکی ہے کہ یعنی اپنا لوگوں نے رکھا ہوا. ہاں VPN جو ہے وہ اس کا اپنا ماشکی کا سسٹم ہے. اب VPN جو ہے وہ بھی پاکستان میں 30 نومبر کو بند ہو رہے ہیں. آج مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی عمار صاحب کہ سارے لوگ جو ٹویٹر چھوڑ کے، ایلون مسک کا اور ٹرمپ کا ٹویٹر چھوڑ کے جو بلو اسکائی پہ جا رہے تھے، اس میں بہت بڑی تعداد اس حکومت کے حامیوں کی بھی تھی، نون لیگ والوں کی بھی تھی. تو وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا ایک اور دریا کا سامنا تھا. منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ 2 دن چلنے کے بعد وہاں پر بھی جناب پی ٹی اے کے تالا لگا ہوا ہے، VPN کے بغیر آپ نہیں چلا سکتے. تو بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس حکومت کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم نہیں چلا سکتے، آپ سے کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا، کچھ بھی آپ جو اپنے حق میں بھی کوئی اقدامات صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ کس طرح اقدامات کرنے، کس طرح کے نہیں کرنے. نہیں، حکومت کو کام کرنے کی بڑی سمجھ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ان سے پہلے سلوٹ مار دیتے. یہ پرفارمنس ہے اور بہترین پرفارمنس. ایسا سلوٹ کوئی مار کے تو دکھائے. لیکن اس پرفارمنس کا کیا فائدہ کہ فیصل واوڈا آج بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نالائق حکومت، یہ نالائق حکومت کنٹینر لگا کے کر دیتی ہے. تو فیصل واوڈا کی طرف سے ایک
آپ کو پلس مل جاتی ہے کہ جن کو سلوٹ مارنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حکومتوں کو سیاستدانوں کو گالی دینے کی کھلی اجازت ہے, ان پہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے. حالانکہ میں خود شہباز شریف کے طرز سیاست سے بہت متفق نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت بہتر کام کر رہی ہے, معاشی انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں, IMF سے معاہدہ وغیرہ ہو گیا, جو پہلے چیزیں عذاب بنی ہوئی تھی اب اتنا عذاب نہیں ہے. اور لیکن اس بات سے میں تھوڑا سا پریشان ہوتا ہوں جب یہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے, مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی ہے. تو یہ سوال ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاکروں میں, ڈرائنگ روموں میں یہ باتیں ضرور کر لیں, گلی میں جا کے کسی سے نہیں کہنا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, کیونکہ وہ آدمی جتنا سفر کر رہا ہے وہ اس کو یہ آپ کی سائنسیں فگر گراف سمجھ نہیں آ رہے ہیں. بالکل, اور آٹے دال کا بھاؤ جو ہے وہ بازار میں جا کے ہی معلوم ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, دیکھتے رہیے WeNews.pk.